اور غصے پاک ماں کی پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ہے، اور اماں جی کو آتی ہے چھینک، وہ کہتی ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، کے اندر سے آواز آتی ہے یرحمک اللہ، عقل نہیں مانتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بچہ پیٹ میں بول رہی، عقل نہیں مانتی، میں نے کہا علاج کرنا آتا ہے، حدیث دکھائی، میں نے کہا 470 ہجری میں تو پیدا ہوئے، حدیث کہاں دکھائے آپ؟ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، حدیث کہاں دکھائے؟ ہاں اس سے ملتی جلتی بات حدیث سے دکھاتے ہیں، کیونکہ حضور کی ذات کے مظہر ہیں، حضور جان عالم سید عالم فداتا امی و ابی آقا فرماتے ہیں ہم امی جان کے پیٹ میں تھے، جب لوح پر قلم چلتا تھا اس قلم کے چلنے کی آواز امی جان کے پیٹ میں سن لیتے تھے۔ حدیث میں آ گیا، اللہ اکبر۔ سنیے ابھی 5 سال کی عمر ہے، تقریب بسم اللہ سجائی گئی ہے، آج ہمارے یہاں تو سالگرہ کی رسم ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، میں اس کے جائز نجائز کے فتوے نہیں دے رہا، اللہ اکبر، لیکن 4 سال 4 ماہ 4 دنوں کا بچہ ہو جائے تو باقاعدہ اس کی تقریب سجانی چاہیے، بزرگوں سے ثابت ہے، اس کی بسم اللہ کسی نیک بندے سے پڑھائی جائے اور قرآن پڑھنے کا اس کو ترغیب دلائی جائے، شروع کروا دیا جائے تو تقریب بسم اللہ، اللہ اکبر۔ استاد محترم آگے تعوذ بڑے پیارے انداز میں پڑھی، تسمیہ بسم اللہ بڑے پیارے انداز میں پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم نے کہا بیٹے شروع کیجئے، الحمدللہ، الحمدللہ سے شروع کیا، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، پہلا پارہ ختم، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں 10واں 11واں بھی ختم، 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں 17واں 18واں بھی ختم۔ استاد مجسمہ حیرت بنا ہوا ہے، بیٹے آگے پڑھیے، کہا اتنے ہی آتے ہیں، کہا کہاں سے پڑھے؟ کہاں سے پڑھے؟ کہا بقیہ وہاں سے کیوں نہیں پڑھے جہاں 18 پارے پڑھ لیے؟ کہا نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ پڑھے ماں کے پیٹ میں، وہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، اللہ اکبر، ہر روز 18 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، تو میں نے سن سن کے یاد کر لی ہے۔ اچھا جی آپ کی عمر 7-8 سال کی ہوتی ہے جب اللہ اکبر آستانہ عالیہ پر ایک خاتون آتی، آپ رہا کرتے عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے نانا جان ہیں، ان کے پاس رہتے، آپ کے باپ کا نام ہے سید محمد موسیٰ، موسیٰ جنگی دوست بھی انہیں کہتے ہیں، اور نانا جان کا نام ہے عبداللہ سومعی، آپ کے آستانے پر آپ کی پرورش ہو رہی ہے، 7-8 سال کی عمر ہے، 470 ہجری میں پیدا ہوئے، یوں کہہ لیجئے 477 ہجری کی بات ہے۔ اللہ اکبر، خاتون آتی ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، کہتی ہے بابا، عبداللہ سومعی کو کہتی ہے یہ پیٹ میں تھا، میرا شوہر انتقال کر گیا، اللہ اکبر، وقت پر بچہ پیدا ہوا تو میں اس کی پرورش میں لگی، تھوڑے دن گزرے یہ بیمار ہو گیا، اس کو میں دم کروانے کے لیے آپ کے پاس آ رہی تھی، آتے ہوئے راستے میں اس بچے نے دم توڑ دیا، میں پیچھے پلٹنے کی بجائے آگے بڑھی ہوں، خدا کے لیے دم کیجئے تاکہ اس کے دم میں دم آ جائے۔ اللہ اکبر، 477 ہجری 1438 لکھ کر جناب 477 نکالیے اور بتائیے جلدی سے کتنے ہوتے ہیں؟ کم و بیش 961 سال بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، 961 سال پہلے ایک عورت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ والے دم کریں تو دم میں دم آ جاتا ہے، یہ بریلی کے رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کوئی ہم نے من گھڑت واقعہ نہیں بیان کیا ہوا، بھائی کرامت ہے، کرامت ہے، اللہ اکبر، وہ کرامت کی قائل ہوگی خاتون۔ بابا جی نے کہا بیٹی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بچہ مر گیا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بیٹی نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، بیٹی صبر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے کہا بابا میں تو بڑی امیدیں لے کر کے آئی تھی، بابا جی نے دروازہ بند کیا اور اندر چلے گئے، یہ روتی ہوئی آستانے سے نکل رہی ہے، باہر آ رہی ہے، اللہ اکبر، غصے پاک چھوٹی عمر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیوی کو روتے ہوئے دیکھا، کہا بی بی ہمارے آستانے کا اصول تو بڑا نرالا ہے، کوئی
تو عجیب ہے، روتے ہوئے آئی اور روتے ہوئے جا رہی ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ ساری داستان سنائی، بیٹے یہ ہوا ہے، چھوٹی عمر ہے وہ سے بات کی، کہا بی بی اب کیا چاہتی ہے؟ کہا وہی چاہتی ہوں جو ہر ماں چاہتی ہے۔ وہی چاہتی ہوں، زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی میں کرامت بتا رہا ہوں، قرآن کی مہریں بھی ساتھ لگاؤں گا۔ بی بی کیا چاہتی ہے؟ کہا بیٹے میں چاہتی ہوں اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان، سبحان اللہ، غوث پاک کی زبان کیا مبارک زبان ہے۔ کہا بی بی تو ایسا کر، بی بی تو ایسا کر بچے کے منہ سے کپڑا اٹھا، تیرا بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ تیرا بچہ عقل نہیں مانتی، جی قرآن سے علاج کرتے ہیں۔ عقل نہیں مانتی تو کسی معالج کے پاس جانا چاہیے نا، تاکہ اس کا علاج ہو جائے۔ جب علاج ہو جائے تو پھر مان جانا چاہیے۔ عقل نہیں مانتی، میں نے کہا قرآن پڑھیے۔ سلیمان پیغمبر کا دربار لگا ہوا ہے، ملکہ بلقیس ملک سبا سے چل پڑی ہے، دربار میں پہنچنے والی ہے۔ آپ نے اعلان کیا ہے کوئی ایسا کہ جو ملک سبا کوئی میل دور وہاں جائے، کئی تالوں میں بند تک، لمبا چوڑا تک جائے بھی آئے بھی، اس سے پہلے آ جائے۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، عفریت من الجن، یہ قرآن کے جملے ہیں، حافظ صاحب قرآن کے جملے ہیں، وہ عفریت جن کھڑا ہو گیا۔ لقوی العمیم کے جملے ہیں کہ بڑا طاقتور قوی جن تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہا پیغمبر آپ کی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے چلا بھی جاتا ہوں، برخاست ہونے سے پہلے آ بھی جاؤں گا۔ فرمایا بیٹھ جا جن، تو دیر کر کے آئے گا۔ اب فراس بن برخیہ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بندہ کھڑا ہوا، قرآن بیان، قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا آپ آنکھ بند کریں اور آنکھ کھول لیں، جتنی دیر آنکھ بند کرنے اور کھلنے میں لگے گی میں جاؤں گا بھی، تخت اٹھاؤں گا بھی، آپ کی بارگاہ میں لاؤں گا۔ عقل مانتی ہے لیکن ہمیں ماننا چاہیے، قرآن میں آ گیا۔ سورہ بقرہ کا تفصیل کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ کئی مقامات پہ بیان کیا ہوگا، لیکن میں پورا واقعہ نہیں، اس میں ہے گائے کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قتل ہو گیا، قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی، کہنے لگی موسیٰ بندہ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا، مقتول کی لاش پڑی ہے، فیصلہ کیجئے۔ فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرو، ذبح کر لینے کے بعد اس کی گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، یہ زندہ ہو کر خود بتائے گا تم اسے قتل کس نے کیا ہے۔ بھائی سورہ بقرہ نہ ہو، اس کی تفسیر میں نہ ہو، جو سزا چور کی وہ فقیر کی بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، مووی بن گئی، جو سزا چور کی وہ فقیر کی۔ آپ ان لوگوں نے گائے تلاش کر لی، اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اللہ اکبر، یہ تفسیر، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، جو اللہ کا ولی نہیں، اللہ کے ولی کی گائے زندہ نہیں، کٹی ہوئی پوری گائے نہیں، ایک بوٹی کا کمال، جب مردے کو لگی تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ چاہے تو گوشت کی بوٹی سے مردہ زندہ کروا دے، عقل نہیں مانتی، لیکن ہمیں تو ماننا پڑے گا نا۔ سبحان اللہ، قرآن میں ہے۔ سورہ مریم کی دلیل لیجیے، حضرت جبریل آئے، فرشتہ آیا مریم کے پاس، میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم نے کہا مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، تو کیسے بیٹا دے گا؟ قرآن نے کہا ایک پھونک ماری اس فرشتے نے، آستین میں تفسیر ہے، آستین میں یا گریبان میں یا منہ میں، جیسے ہی پھونک ماری نا، عیسیٰ علیہ السلام امی جان کے حمل میں آ گئے۔ اللہ، پھونکے مارنے سے کیا ہوتا؟ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام دم ہی کی وجہ سے تو حمل میں آئے ہیں۔